اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ البقرہ 185 نمبر آیت اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزوں کی بات مقرر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بہت پیارا ارشاد حکیم صاحب نے ہم تک پہنچایا کہ ہر نیکی جو ہے نا اس کا علم لوگوں کو ہو جاتا، زکوٰۃ بھی دے تو کم از کم زکوٰۃ دینے والا لینے والا دو تو جانتے رہو، مگر روزہ ایسی بات ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ رکھا ہی نہیں۔ آپ سامنے اگر صبح سے کھانا کھلا کر آپ کسی شخص کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور مغرب تک اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتے، مگر وہ نہیں نیت کرتا کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کے کھانا پینا چھوڑا، تو روزہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات نہیں طے کی، بٹھایا ہوا آپ نے، ٹھیک ہے نہیں کھانے پینے دیا، مگر روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اسی وقت ہوگا جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے نا اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا، ورنہ آپ نہ کھانے پینے دیں، باندھ کر رکھیں، کچھ نہیں، وہ فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تین چیزیں جو ہے رمضان المبارک میں، روزہ ہے، پھر رات کا قیام ہے اور لیلۃ القدر کا قیام ہے، ان سب کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ایمان و احتساب، کہ جو یہ تینوں کام ایمان اور احتساب ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سے کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو۔ یہ دو شرطیں لگی ہیں تینوں کے ساتھ، من صام رمضان ایمان و احتساب، من قام رمضان ایمان و احتساب، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب۔ عام طور پر جو حدیث کے اشارے ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ایمان سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک، اور احتساب سے یہ مراد لیتے رہے کہ وہ ثواب کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، بڑے حکیم تھے، ان کا حاشیہ بھی جو نا حکمت سے بھرا ہوا، آپ ساری تفسیریں بڑے یقین جانیں، جہاں آپ سمجھیں نا کہ یہ سوال ذہن میں کھٹتا ہے پھر اس حاشیہ کو پڑھیں، اللہ کے فضل سے وہ ایک آدھ لفظ میں حل کر دیں۔ بہت دانات تھے، حکمت تھی ان کے اندر، تو انہوں نے جو بخاری شریف پر لیکچر دیا نا عمالی، وہ اب 2 جلدیں اس کی شائع ہوئے، اب کاش کے ساری شائع ہو جاتی۔ وہ اس کا نام رکھا انہوں نے فضل الباری، جنہوں نے شائع کی نا فضل الباری اس کا نام رکھا۔ جس نے وہ بیٹا شرح دیکھی ہے نا، لوگ مان گئے کہ یار پچھلے جو مرضی لکھتے رہے، مگر اس شخص کے فہم تک کوئی نہیں پہنچا، جو اس نے سمجھا نا اللہ کی تو سمجھ نہیں آئی۔ اور حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے ان کا جو انداز ہے نا، مولانا محمد قاسم نانوتوی دل میں اترنے والا، آدمی اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کلمات میں کیا حکمت۔ فضل الباری 2 حصے ہی آئے، صرف حضور تیمم تک پہنچے ہیں، آگے نہیں عجیب چھپی، چھپ جائیں اگر وہ سارے ان کے لیکچر، تو بہت عمدہ بات۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کہ ایمان، یہ تو ساری امت کو پتا کہ عقیدہ درست نہ ہو تو کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، یہ الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایمان سے روزہ رکھے۔ اور احتساباً جو ہے کہ وہ آدمی جو بھی روزہ رکھتا یا کوئی بات کرتا ثواب کے لیے کرتا، نماز پڑھے، تو یہ 2 شرطیں جو بیان ہوئی ہیں کہ روزہ، رات کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام، یہ ایمان اور احتساب سے کرے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ عام ایمان نہیں کہ عقیدہ درست ہو تو ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی شے نہیں، اور احتساب سے مراد بھی ثواب کمانے کی بات نہیں، صرف وہ کہتے ہیں کہ بعض کام جو ہے آدمی ان کو پھر عادتاً کرنے لگتا ہے، مسلمان ہوتا عادت پڑ جاتی کہ نماز کا وقت آیا اٹھا نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، ذہن میں وہ حکم نہیں اس وقت آتی۔ دوائی ڈاکٹر نے بتائی، آپ پہلے تو سمجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کھائیں، مگر پھر عادت ہوگی، پھر نہیں ذہن میں آتا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یعنی تو جب نیکی بھی عادت بن جاتی ہے نا، ثواب اس کا بھی ملتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، کہ جب اٹھیں اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تازہ کریں کہ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، اور یہ سمجھ کر اٹھے کہ میرا مالک اس وقت مجھے حکم، وہ ایسے آئے ذہن میں، رسول اللہ کی حدیثیں آئیں، ان کو سچا مانیں، اور اس وقت وہ ثواب کی نیت سے اٹھے، عام ثواب کی نہیں، اس وقت ذہن میں لائے۔ جیسے ابی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے ایک ولی جو تھے وہ وضو کے لیے جب اٹھتے نا تو یہ آیت پڑھتے
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو ہاتھ دھو. یہ عید دہراتی کہ حکم مل رہا ہے، وہ نہیں کہ عادت پڑ گئی ہم وضو کے اٹھ کھڑے، نہیں، عید دہرانی اور ساتھ کہنا نام یا رب، نام یا رب، ہاں میرے رب میں حاضر ہوں، تو نے حکم دیا. پھر مزہ ہی اور آتا. رکوع کو لیے یہ ساری باتیں جو ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھی نا سیرت النبی، تو یہ نماز کے بارے میں یہ نقطہ عجیب بھی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس وقت کہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرمان بردار ہو کر کھڑے ہو. یہ یاد کر کے کھڑے ہوں گے نا پھر بات اور ہو جائے گی. یا پڑھنے کا وقت آیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو. رکوع کا ورکعوا مع الراکعین، سجدہ واسجدوا للہ وقت. ساری آیتیں سید صاحب نے سلیمان ندوی نے دے دی کہ جو کام کرتا جاتا حکم ذہن میں دہراتا ہے، رسم کے طور پر عادت نہیں پڑی ہوئی، حکم مل رہا تازہ بھی، اور میں اس کی تعمیر کر رہا ہوں. تو لکھنا ہے کہ ان باتوں کو جب اس طرح کرے کہ حکم اللہ تعالیٰ کے تازہ کرے اور اس کو پھر کہے کہ سچے ہیں، اور وہ ثواب جو بیان ہو اس کو لینے کے لیے پھر اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو اس بات کے لیے چنا جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا، 10 گنا. مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا. جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہوگا. تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے مہینے، مگر میں نے اسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا، لکھا لکھایا پورا. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے، مگر اس کے راوی کوئی کبھی نہیں. دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھا حوالے دیے کہ اترنا شروع ہوا. بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا، پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس، وہ رمضان سے. اس لیے اب کہتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں، احمد نے ایک سورت پڑھی لیلا، قرآن ہی کیا ہے، قرآن پورا بھی قرآن ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن، تلاوت قرآن کرو. اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک، ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا. گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا. اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں، تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی کہ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا. حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسا لٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، گمراہی سے نکال لوں گا. تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والہدی. لکھ دے رہے ہیں آپ کتابیں، ہدی للناس جو لوگوں کا رہنما ہے. آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فتح احمد نے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا. یہ جو کر لیتے ہیں نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں، یہ آیات بینات کی ہے، اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان. زبر نہیں اس پر کہ وہ جو دلیلیں ہیں قرآن میں 2 طرح کی، ہدایت بھی ہے، فرقان میں اس کا مفہوم بیان کروں. پہلے ہی فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے خدا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ راستہ نہیں جانتے ان کو راستہ بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ادھر جانا ادھر نہ جانا، یہ سڑک نہیں ادھر جاتی جدھر جانا چاہتے ہو. تو خدا راستہ بتانے والی چیز، رہنمائی. تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہدی للناس، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرے. جو بھی سمجھنا چاہتا نا صحیح کیا غلط کیا، ہر شے کو یہ بیان کرتی.
مگر اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں رہبر ہوں، میں ہادی ہوں، میں راستہ بتاتا ہوں، تو لوگ دلیل تو مانگیں گے نا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ آپ ہدایت کی کتاب میں گمراہی کی؟ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر محض دعووں پر فیصلے ہو جائیں، میں نے جا کر درخواست دے دی یہ میرا حق ہے، اور جج نہ کوئی گواہی مانگے، نہ ثبوت، نہ کوئی بحث ہو، دے دے میرے دعوے پر، تو سارا نظام ہی تباہ ہو جائے۔ اس لیے دعوے کی بینہ اور دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ کہتی ہے بالکل حق ہے، اور اللہ کی طرف سے بینات، اس میں واضح دلیلیں، ہر چیز کی دلیل بیان ہوئی اس میں۔ اگر کہتا اللہ ایک ہے، جگہ جگہ کہتا کہ آسمان و زمین پر نظر دوڑاؤ، سورج آ رہا ہے، جا رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، دن آ رہا، رات، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے، جہان نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سارا جہان جو ہے نا، ذرہ ذرہ، جیسے کہتے ہیں نا مولانا ابوالکلام آزاد نے وہاں جب جیل سے خاطر لکھے، غبار خاطر، تو پھر اپنے تسکین کے لیے لکھتے رہتے تھے، تو کہتے ہیں پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، اس طرح تو اللہ نہیں ملا کسی کو، نہ نبی کو، نہ ولی، نہ مل سکتا، وہ غیر محدود ہے کہ اشارہ کرنے یہ ہے اللہ۔ پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ ہر شے میں جلوہ گر ہے، سب کاریگری اسی کے، یہ عمارت ہے، یہ فکر بول رہا، میں بول رہا ہوں، میرے دماغ میں معلوم، سب اس کے کرشمے، اس کی مہربانی ہے، اس کے فضل سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ تو بینات، دلیلیں دلیلیں۔ اب دلیلیں دو قسم کی بیان کی، من الہدا، من دونوں پر، من الہدا والفرقان، دلیلیں ہدایت کی بھی ہیں اور فرقان کی بھی ہیں۔ ہدایت کی کیا ایک معنی تو ہدایت کا راستہ بتانا، ایک ہے بصیرت، والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کی روشنی اور دل کا نور بڑھاتا رہتا، روز روز آگے سے آگے اسے دین کی سمجھ آتی ہے۔ یہ بصیرت ہے، بینات من الہدا، اس کتاب میں دلیلیں ہیں جن سے نہ اس کے حق ہونے کا یقین بڑھتا جاتا، بصیرت میں اضافہ ہوتا۔ اور دلیل کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی چیز کو ثابت کریں، یہ من الہدا ہے، ایک جو غیر کہتا ہے نا، اعتراض کرتا ہے، اس کے سوال اور شبہ ان کا حل کرے، یہ فرقان ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں، یہ کوئی قرآن کی بات نہیں، سارا قرآن ہی، مگر ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان ہے، بینات ہیں اس میں دلیلیں جو بصیرت افزا بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فرقان ہے نا، کافر جو گرد و غبار اور بے دین سوال اٹھائیں گے اور اس کو روشن سورج کو چھپانا چاہیں گے، فرقان یہ ان کے شبہوں کا جواب دے کر حق اور باطل کو الگ کرتا جائے، یعنی حق کا اس بات کرے گا وہ خدا ہے، اور باطل کا ابطال کرے گا، جھوٹی باتیں ان کو رد کر کے دے دے گی۔ اسی لیے نا اللہ نے کہا انہ لکتاب عزیز، جب مقابلہ ہوگا یہ غالب کتاب ہے، اس کے سامنے کوئی مناظر نہیں کھڑا ہو سکے گا، کوئی کتاب نہیں کھڑی، لا یات الباطل من بین یدیہ ولا من، نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل کسی طرح اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب تنزیل من حکیم حمید، یہ اس دانا کی طرف سے اتری ہے جو سارے علم حکمت، اس کی کتاب میں غلطی کیسے ہو سکتی، خوبیوں برا۔ تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے، لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے، اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا۔ تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو، دلوں میں شوق پیدا کرو، اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ۔ بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں سیکھنے کی، ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، لائن ہوتی ہے، وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3، سر پر دوڑ پڑتے ہیں، آگے نشان ہوتا ہے، وہاں تک دوڑنا ہوتا۔ اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، دھیان کرو، جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی تو پھر فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف نہ بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے۔ اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے، بعد میں رکھے، اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا،
یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسر. یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں کرتا. وہ مہربان خدا، وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں اگر تم نہیں رکھ سکے، جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آ جاؤ گے اس وقت رکھو. اور جو آج فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہوگی، مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے کہ وہ بیمار ہی رہا، تندرستی نہیں ہو سکا، اگلا رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے. یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہونا، امید ہے تندرست ہونے کی. اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی کو سارے رمضانوں کے رکھے. نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم باقی ہے کہ اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہیں تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں، وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی ملی. اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں. اگر آخر دوسرے تک بھی رہے نا اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے نا دے دو. اسی لیے سارے احکام دیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حاملہ لونڈی تھی، اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا دے. اس لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھ لیا کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں گی، دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں. وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف، اور اگر فدیہ دے رہے تو قضا معاف. تو اللہ تعالیٰ کہتا میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تنگ نہیں کرنا چاہتا. اس پوری شریعت کا مزاج ہی اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا. ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر بھی چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکے. آسان دی، تنگی کوئی نہیں. رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دو آدمی سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ اول وقت نماز پڑھنے کے عادی تھے، پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی. اب وقت کے اندر اندر پانی مل گیا. ایک آدمی نے تو اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھی، یار وقت ہے، دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی. ایک نے بس پہلی جو پڑھی تھی اس پر اکتفا کیا، نہیں پڑھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا دین تو وہی ہے جو دوسرے نے کیا، کہ دوبارہ نہیں پڑھی، ٹھیک، جس وقت پڑھی تھی اس وقت جو حکم لاگو تھا کر لیا تھا، اس وقت پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو سود لینا، مگر اس نے اگر دوبارہ پڑھی ہے تو اللہ اس کو بھی اجر دے، اس کو ایک نفل کا ثواب مل جائے گا. صحیح طریقہ وہ یہ وہی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حکم جو میں نے دیے ہیں ان کی فلاسفی پر غور کرو. یوں ہی نہیں انداز میں حکم دیتا مریض اور مسافر کو اگر کہہ دیا دوسرے دنوں، تو اس لیے کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں دینا چاہتا. اب رہی بات کہ پھر ان کو قضا کا حکم کیوں دیا کہ جب تم تندرست ہو گئے یا سفر ختم ہو گیا تو دوبارہ روزے رکھو. وہ فرمایا والے تکملوا العدہ، روزوں میں جو ہے نا برکت، اور اس سے انسان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں تقوی اور شکر اور صبر پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ صفات، ان کا موقع کیوں ضائع کیا جائے. اگر رمضان میں نہیں رکھ سکا تو دوبارہ باقی دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے. یہ دوائی ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس میں تقوی پیدا ہو، اس لیے قضا کا حکم دیا کہ ان دنوں میں نہیں ہو سکا تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر. اور یہ جو کہا کہ رمضان شریف میں قرآن اترا، جو اس مہینے کو پائے تندرست ہو وطن میں روزہ ہی رکھے، وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ شروع کیا ہے جو نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں. بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے، مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل اور حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جو جس میں قرآن اترا تھا، تقوی تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا. اس مہینہ میں جب احساس سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے۔ ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور چومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ نہیں، جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو۔ زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا مانتے ہیں۔ تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو نا وربا کا کب ہے۔ جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی، مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں، زبان خشک ہو رہی ہے، مگر نہیں، چکھنا ہے۔ اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو و نما پائے۔ اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے یار 4 پیر روزہ رکھا تھا، کیا بن گیا تھا، کیا حالت ہماری ہو گئی، اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا۔ اس وقت اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ایسے جن کے پاس روزہ افطار کرنے کو کوئی شاید، وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں، ہمارے ہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح نہیں۔ تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نا نمک کے ساتھ کھاتے، اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا نہ، وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا نا کہ میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر۔ بڑی بات ہے، سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ سے جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو، اور اب پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے۔ افطاری کا مفہوم تو یہ کہا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دو، وہ بیچارے اپنا پکائیں، مہینے بھر کا خرچ دے دو، ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے۔ یہ تھا فرمایا، اور تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب ملے، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ کہ ایک غلام آزاد کرنے کے اتنا اجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا ہے کہ آدمی ان کو پیسے مہیا کرے، خوراک دے، جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرتے۔ جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین عمدہ کھانا پکواتے، اچھے عمدہ مسالے ڈلواتے، خوشبوئیں آتی، جب افطار کا وقت ہوتا نا قریب، ڈھکنا اٹھا کر خوشبو سونگتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے، جی چاہے کیسا عمدہ کھانا، اور پھر پلیٹیں بھروا کر غریبوں کو دے دے، آپ نہ چکھتے۔ اس کو توجہ دلاتے کہ تجھے مزیدار کھانے پسند ہے، ان غریبوں کو کیا بنے۔ تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے زائد سے ہمارے پاس، سمجھیں کہ خلق خدا کا حق ہے، ان کو دیں، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا، اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے، یہ شکر ہے عملی۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ کہ اس کتاب کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، رکھ نہ چھوڑیں، کیونکہ رکھ دیں آپ تو جیسے سرانے اینٹ رکھ لی، کیا فائدہ اس کتاب۔ ایک کتاب ملی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ۔ تو مختصر طور پر اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا میں نے، مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے نا کہ اس کے موتی ختم ہی نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔